ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، میں بھی آج اس پرنور اور پررونق عظیم الشان محفل ایصال ثواب جناب سید امتیاز الحسن و برادران کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے درجات بلندی کے لیے دعا کی محفل میں حاضر ہوں. صرف اپنی حاضری لگواؤں گا کیونکہ میرے بعد ماشاءاللہ نعت خان بھی تشریف فرما ہے. یہ محفل ایصال ثواب ہے. ایصال کا معنی ہے پہنچانا اور ثواب کا معنی ہے تحفہ. جس کو ہم اردو میں یا پنجابی میں بولتے ہیں کہ ثواب، بھئی اس کو ثواب پہنچا دو. ثواب قرآن کریم کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا ہے. ثواب کا معنی ہے تحفہ اور ایصال کا معنی ہے پہنچانا. ایصال ثواب اصل عربی میں جو اس محفل کا نام ہے وہ یہی ہے کہ محفل ایصال ثواب. اس کو آگے دنوں کے اعتبار سے نام کوئی دے لیں، اس کو قول کا نام دے لیں، ساتویں کا نام دے لیں، 10ویں کا نام دے لیں، 21ویں کا نام دے لیں، 40ویں کا نام دے لیں. اصل میں ہے محفل ایصال ثواب ایسی محفل، ایسے لوگ ایمان والے جو جمع ہیں. بھئی یہ کسی اپنے مرنے والے کو، دنیا سے چھوڑ جانے والے کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، یہ ہدیہ دینا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ تحفہ دینا، ہدیہ دینا یہ زندوں کی طرف سے زندوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور سنت ہے دینا چاہیے. لیکن ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ مرنے والا مومن جو دنیا کو چھوڑ گیا ہے
ارے اس کو زندہ جو ہے اپنی طرف سے ہدیہ ایصال تحفہ بھیج رہا ہے، تو میں نے اپنے آقا کریم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ جمع ہیں، اکٹھے ہیں، کسی نے قرآن پڑھا، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے حمد پڑھی، کسی نے ختم شریف پڑھا، صاحب خانہ نے کچھ انتظام تمام انسانام کیا ایصال ثواب کے لیے۔ یا رسول اللہ، یہ ہدیہ ہماری طرف سے مرنے والے کو کیسے پہنچے گا؟ ارے کس صورت میں، کس شکل میں مرنے والے کے آگے جاتا ہے، اور یہ ہدیہ لے کر جانے والا کون ہے؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ قبروں میں لیٹے ہیں، قبرستان میں ہیں، ارے ہم نے تو یہاں اتنے لفظ کہہ دیے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کسی نے کہہ دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کسی نے پنجابی میں، کسی نے اردو میں، کسی نے اور زبان میں کہہ دیا، تو مولا یہ ہمارا ہدیہ کیسے جاتا ہے؟ لے کر جانے والا کون ہے؟ ارے مانو مٹی کے نیچے پہنچانے والا کون ہے؟ ارے جب پہنچ جاتا ہے تو مرنے والا پا کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ آئیے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا حوالہ دیتا جاؤں۔ فرمایا جب مومن اولاد ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی قرآن پڑھ کر ذکر اللہ، صدقہ و خیرات، ایصال ثواب کی محفل، بیان حمد و نعت ہو، اور یوں کہہ دے کہ مولا اس کا اجر میری والدہ کو عطا فرما، اس کا اجر میرے والد کو عطا فرما، اس کا اجر میری بہن یا بھائی کو عطا فرما۔ اللہ کریم قادر مطلق ہے، ارے کہہ دیا جائے وہ خود ہی پہنچا دے تو پھر بھی بات درست ہے، لیکن خدا بند کریم ایسے نہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ، بڑی عزت و شان کے ساتھ میرا رب جبریل کو بلاتا ہے، اور جبریل کو بلا کر فرماتا ہے جنت سے ایک نور کا طبق لے جا۔ طبق جانتے ہیں نا، جنت سے نور کا ایک تھال لے جا، ایک تاش لے جا، ایک طبق لے جا، اس آج کی بزم میں جو
جو لوگوں نے پڑھا ہے، صاحب خانہ نے ایصال کیا ہے، ہدیہ دیا ہے، نعت خواں بولنے والوں نے اور بیان والوں نے جو کیا ہے، اس جنت کے نور کے طباق کے اندر یہ سارے کا سارا ہدیہ رکھ کر پھر اس قبر والے کی قبر کے اندر چلا جا اور اس کی قبر میں جا کر اس کو پہنچا دے اور اتنا بھی بتا دے کہ شاہ صاحب نے اپنی والدہ کے لیے یہ تمام انتظام کیا ہے. ارے اولاد ہے تو اس کا نام بتایا جا رہا ہے. کہاں قبر کے اندر جبریل کہاں گیا؟ قبر کے اندر گیا. ارے ثواب لے کر گیا. اس کے سامنے جا کر قبر کے اندر پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرنے والا جب نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ ایصال مجھے اولاد نے کیا، یہ ایصال ثواب جو ہے یہ مجھے دوست و احباب نے کیا، رشتہ داروں نے کیا. میرے آقا نے فرما دیا وہ لے کر کتنا خوش ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا ایک مرنے والے کے سامنے یہ دنیا و ما فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک طرف صرف اللہ کے کلام کی کوئی صورت پڑھ کر یا خیرات و صدقہ کر کے اس کی قبر میں دوسری طرف رکھ دیا جائے. کہا جائے یہ دنیا کا سارا سامان بھی تیرا اور یہ ایصال ثواب بھی تیرے لیے. میرے آقا نے فرمایا مرنے والا سورت کا ثواب لے کر جتنا خوش ہو جاتا ہے اتنا ساری دنیا حاصل ہونے سے بھی خوش نہیں ہوتا. پتہ چلا کہ یہ جو محفل ہے نا یہ منعقد کی جاتی ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جبریل ہمارے بزرگوں کو جا کر جبریل ملائکہ کا بھی سردار ہے، نورانیوں کا سردار ہے، بڑی شان و عظمت کا مالک ہے، لیکن ماں باپ کا درجہ دیکھیں، ایمان والے کا مقام دیکھیں، کلمہ گو کا مقام دیکھیں. جبریل جیسے محسن فرشتے کو اس کے ایصال ثواب کے لیے قبر کے اندر بھی اتارا جاتا ہے. آخری بات کر کے ختم کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، دن ہوگا، اللہ تعالی ایک بندے کے درجات کو جنت میں
बुलंद फरमाएगा, उसका दर्जा और बुलंद और बुलंद और बुलंद। वो जन्नत लेने वाला, दर्जाते बुलंदी हासिल करने वाला, वो ये खुद कहेगा कि मौला मेरे नामा आमाल में तो इतनी नेकियां नहीं थी कि इतने दर्जाते बुलंदी हो जाते। मौला ये जन्नत में इतने दर्जे बुलंद कैसे हुए? मैं नहीं कहता, मेरे आका फरमाते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं वो फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदे तेरे लिए तेरी औलाद ने जमीन पर दुआ की है, उनकी दुआ की बरकत से मैंने जन्नत में तेरे दर्जों को बुलंद कर दिया है। हमारे महफिल को मुनक्किद करने का सिर्फ मकसद इतना होता है कि अल्लाह हमारे बुजुर्गों के दराजात को बुलंद फरमाए। और पहले वो महफिल नकीब महफिल भी फरमा रहे थे ना, जिनका ताल्लुक आले रसूल हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून हो, सरकार के घराने से जिनका ताल्लुक हो, भला उनके लिए हम क्या दुआ करेंगे? ईमान की बात यही है, हुजूर की आल का फर्द हो और नबी करीम अलैहिस्सलाम और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से ताल्लुक के साथ साथ एक नेक हस्ती और शख्सियत भी हो, फिर उसके इसाले सवाब की महफिल में आने का रंग ये होगा, उसके तो दर्जे बुलंद हैं, जो आ जाएगा उसका दर्जा भी बुलंद कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला में